نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ويسألونك عن ذي القرنين، اور سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، آپ فرما دیجئے عن قریب میں پڑھوں گا تم پر اس کا ذکر. انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے ٹھکانہ دیا ہم اس کو زمین میں. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز سے ہم نے اس کو اسباب مہیا کیے. واتبع سببا، پس اس نے اتباع کی اسباب کی، یعنی اسباب اختیار کیے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ. وجدہا تغرب فی عین حمیہ، تو پایا اس کو وہ غروب ہوتا تھا کیچڑ کے چشمے میں. ووجد عندہا قوما، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو یہ کہ تو عذاب دے یا یہ کہ تو ان میں بھلائی اختیار کر. قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا بہرحال جو ظلم کرے گا. فسوف نعذبہ، پس عن قریب ہم اسے سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، پس وہ عذاب دے گا اس کو بڑا سخت عذاب. واما من آمن وعمل صالحا، اور بہرحال جو ایمان لایا اور عمل بھی اچھے کیے. فلہ جزاء الحسنی، بس اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ان قریب ہم بھی اس کے لیے اپنے معاملے میں آسانی کہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الکہف کا 11واں رکوع آیات نمبر 83 سے لے کر 88 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال تھا مشرکین کا جو سیکھ کر آئے تھے یہودیوں سے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اس کا جواب آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ذوالقرنین، قرن سینگوں کو بھی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ 2 سینگوں والا تھا، لیکن فرمایا نہیں، سینگوں سے مراد یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے 2 سفر تھے اس کے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی فلاں کی حکومت بادشاہ مشرق و مغرب تک تھی، تو 2 کنارے مراد ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ذوالقرنین۔ بعض کہتے ہیں 2 بالوں کی لٹیں تھیں، شاید اس سے کا وجہ سے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے جی جب قرآن مجید نے وضاحت نہیں کی تو اس میں زیادہ ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برکت ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، آپ فرما دیجئے کہ میں عن قریب تمہارے اوپر اس کا ذکر پڑھتا ہوں، واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ اب واقعہ شروع ہو رہا ہے جی، لیکن سب سے پہلے یہ بتایا انا مکننا لہو فی الارض، رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کو زمین میں ٹکایا تھا۔ دیکھیں اگر آپ غور کریں اس سورہ مبارکہ میں 3 اہم واقعے ہیں، اصحاب کہف کا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اور ذوالقرنین کا۔ اصحاب کہف کے واقعے میں فرمایا فضربنا علی آذانہم، ان کے کانوں پر نیند ہم نے ماری، ہم نے ان کو سلایا، ثم بعثنا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ اور ذوالقرنین کے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں فرمایا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، موسیٰ اور یوشع بن نون نے ایک ایسے شخص کو پایا جو ہمارا بندہ تھا اور ہم نے اس کو علم عطا فرمایا تھا۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے زمین میں اس کو ٹکایا تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں تم حیران ہو کر کبھی اصحاب کہف کا نام لیتے ہو، کبھی حضرت خضر علیہ السلام کا نام لیتے ہو، کبھی ذوالقرنین کا نام لیتے ہو، ارے یہ سارے جو واقعات ہیں یہ سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کو یوں سلانا، یوں اٹھانا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو عبرتیں اور بصیرتیں ہیں وہ دکھانا، اور ذوالقرنین کی حکومت کو مضبوطی عطا فرمانا، یہ ساری قدرتیں در حقیقت کس کی ہیں؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو ٹکایا زمین میں، ہم نے قوت عطا فرمائی۔ اصل ملک کا مالک تو اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، اے میرے محبوب تو کہہ دے اے اللہ تو ہی مالک ہے ملک کا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ ملک کا مالک تو ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ انا مکننا لہو فی الارض، یہ کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے سب کچھ دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ فرماتے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھے، ہم نے اس کو ٹکایا تھا زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا،
اور ہم نے ہر چیز کے اسباب اس کو مہیا کیے تھے۔ بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ ظالموں کو کون لایا؟ تو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا کہ جب بنی اسرائیل نے بغاوت کی نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان پر ایسے مسلط کیے، انہوں نے گھروں میں گھس گھس کر ان کو مارا، فجاسو خلال الدیار۔ معلوم ہوا کہ یہ ظالموں کو بھی مسلط اللہ ہی کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے یاد آئی ہے، لطیفہ ہے لیکن اس میں بڑی حکمت بھی ہے۔ کہنے لگے کہ ایک بندہ کہیں نوکری کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا، شام کو کہیں گیا ایک دن جنگل میں سیر کے لیے، وہاں دیکھا جناب ایک کوئی جھونپڑی ہے، کوئی اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان سے ملا، بڑا متاثر ہوا۔ اس نے سوچا میں ویسے بھی چھڑا رہتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں نوکری سے آؤں اور کرائے والے مکان پہ ہوں، کیوں نہ میں حضرت جی کے پاس آ جا کروں، ان کی خدمت کروں، ثواب کا ثواب ہے، سویرے نوکری پہ چلا جاؤں گا۔ اس نے یہ سوچا اور اگلے دن سے وہ شام کو چھٹی کر کے حضرت جی کی خدمت میں، حضرت جی کی خدمت کرتا، کھانا بنا کے دیتا، جو بھی خدمت کر سکتا۔ حضرت رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، اس کے بعد آخر میں ایک دعا پڑھتے اور یہ پیچھے بیٹھ کے آمین آمین کہتا۔ اس دعا میں ایک دعا یہ بھی تھی، یا اللہ تو مجھے حکومت دینا تو میں تیرے بندوں میں عدل کروں گا، انصاف کروں گا، ظلم کا خاتمہ کروں گا، یہ آمین کہتا۔ اسی سلسلے کو کئی سال گزر گئے، 20 سال گزرے، 30 سال گزر گئے۔ اس نے سوچا بھئی یہ دعا تو میرے خیال قبول نہ ہوئی حضرت دی، سوچ رہا تھا کہ چلو حضرت بادشاہ بن جائے گا، میں وزیر بن جاؤں گا، یہ تو 30-35 سال گزر گئے، یہ دعا قبول نہیں۔ ایک دن اس نے کہا حضرت جی آپ آج ٹھہریں، آپ دعا نہ کریں، آج میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ چلو جی تو کر لیں۔ تو کہ یا اللہ مجھے حکومت دے، میں ظلم کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ ظلم کروں گا۔ میں تیرے بندوں کی خوب پھینٹی لگاؤں گا۔ حضرت جی او اللہ نے بندے یہ کیا منہ سے نکال رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی 30 سال میں نے آپ کی دعا پہ آمین کہی ہے، میں نے ایک دن اعتراض کی ہے، آپ ایک دن تو میری دعا پہ آمین کہیں نا، آج آپ نہ بولیں آمین کہیں۔ خیر حضرت جی نے آمین کہی۔ کہتے ہیں کہ وہ علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، اور پہلے ایسے ہوتا تھا بیٹا بادشاہ بن جاتا تھا، تو اس نے کہا بھئی بیٹا ہے کوئی نہیں، سویرے جو آدمی شہر میں آئے بس اسی کو بادشاہ بنا دو۔ اب لوگ تو سویرے شاید دیر سے اٹھتے تھے، یہ سویرے سویرے تہجد کے وقت کا اٹھا ہوا تھا، یہ جو ہی شہر کی طرف گیا تو انہوں نے کہا اسی کو بادشاہ بنا۔ رات کو دعا کی سو بادشاہ بن گیا، یہ جناب مسلط ہو گیا۔ اس نے جس طرح دعا مانگی تھی نا سحری میں، وہی کام شروع کیا، ظلم و ستم شروع کر دیا۔ عوام بڑی تنگ کی، یہ مصیبت پتہ نہیں آئی کہاں سے ہے۔ کسی نے کہا جنگل والی سائڈ تو آئی ہے، بلائیاں ساری جنگلوں، یہ بلا جنگل سے نکل کر آئی ہے۔ کہا دیکھیں جنگل میں کہاں سے ہے، وہاں گئے وہ بزرگ مل گئے، انہوں نے کہا یار یہ میرا ہی چمچہ ہے، میرا ہی خلیفہ ہے، حضرت جی آؤ ذرا آپ کوئی اس کو سمجھاؤ۔ حضرت آئے سمجھانے کے لیے، ان کا پکڑو بابے نے اسے لمبا کرو، 2-4 لتر مارو اس۔ بابا جی کو پکڑوا لیا اور پھینٹی تھوڑی سی لگ گئی۔ جب پھینٹی لگ گئی نا بابے کی، تو وہ ہنستا ہوا پھر بابا جی کے پاس آیا، بزرگ کو ناراض تو نہیں ہوں، لیکن ناراض کے بڑا خوش ہوں، بھائی پترا تو ماشاء اللہ خدمت میں حق ادا کرتا، 30 سال خدمت کرتا رہا، اور آج ہی جناب لتر مروائے تو ناراض کو خوش ہوں، ماشاء اللہ اچھا کام کیا آپ نے۔ کہنے کا بزرگوں 30 سال آپ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میں انصاف کروں گا، آپ کی دعا قبول، اور میں نے ایک رات کی سویرے بادشاہ بن گیا۔ اصل میں یہ جو قوم ہے نا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عادل حکمران بھیجے۔ ہر الٹا کام انہوں نے کیا، اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انہوں نے ذبح کیا۔ کون سا وہ کام ہے جس میں انہوں نے اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کیا؟ لہذا اللہ ان پر عادل نہیں بھیجتا، اللہ ان پر ظالم ہی بھیجتا ہے۔ لہذا آپ جاؤ اللہ اللہ کرو، اور آئندہ مجھے نصیحت کرنے کے لیے نہ ہو، میں نے ان کو ذرا صحیح سیدھا کرنا ہے انہوں نے جو کچھ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قومیں بگڑتی ہیں پھر اللہ ظالم بھی مسلط کرتا ہے، اور جب قومیں نیک ہوتی ہیں پھر اللہ عادل بھی مہیا کرتا ہے۔ باہر کے بادشاہوں کو لانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ انا مکننا لہ فی الارض،
بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں ٹکایا، قوت دی، ٹھکانہ دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کے اسباب ہم نے اس کو مہیا کیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ سبب کے پیچھے گیا، یعنی اس نے اسباب اختیار کیے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا جی، اسباب تو اللہ دے دیتا ہے، استعمال ان کو کوئی نہیں کرتا۔ ہماری کتنی فیکٹریاں نہیں بند پڑی ہوئی ہیں، ہمارے ملک میں کون سی چیز نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، اس کو عمل نہیں کیا جاتا، سرکاری خزانے میں مشینریاں پڑی پڑی برباد ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ اپنا اس پہ لگا ہوا کچھ نہیں ہوتا تو برباد ہو جاتی ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، دوائیاں پڑی پڑی ایکسپائر ہو جاتی ہیں، غریبوں کو دی کوئی نہیں جاتی۔ اسی طرح جناب اور مشینری آتی ہے اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کو اختیار نہیں کیا جاتا، استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا، میں نے اسباب دیے تو ذوالقرنین نے اسباب پر عمل کیا، اس کو اختیار کیا، محنت کی۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ پھر جب وہ اللہ کی دی ہوئی اسباب پہ محنت کرنے لگا، اللہ نے اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھولنا شروع فرما دیے، پھر وہ فتح کرتے کرتے وہاں تک جا پہنچا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی اس طرف جو آخری کنارہ ہے نا آبادی کا، وہاں تک جا پہنچا جہاں انسانیت بستی تھی، وہاں تک جا کر اس نے اپنی حکومت کے جھنڈے لہرا دیے۔ وجدہا تغرب فی عین حمیہ، وہاں جا کے دیکھا کہ سورج کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ جیسے ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے پہاڑوں کے پیچھے سورج چلا گیا، جب وہاں بالکل آخر پہ گیا تو آخر آگے وہاں جا تو نہ سکا، ذوالقرنین تو رک گیا، آگے کیچڑ تھا، دلدل تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے اب اسی کے اندر وہ چلا گیا ہے۔ جیسے آپ کہیں بھی کھڑے ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جو چیز نظر آ گئی کہ اس کے اندر سورج چلا گیا ہے، ایسے محسوس ہوا کہ شاید اسی کیچڑ کے چشمے کے اندر ہی سورج چلا گیا ہے جی۔ قلنا یا ذوالقرنین، اب ذوالقرنین کے پاس حکومت ہے، ذوالقرنین کے پاس اختیار ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، اب جناب تو ان کا حکمران ہے، چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کو عذاب دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور چاہے تو ان میں بھلائی اختیار کر، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ ہم نے کہا، یہ جو ہے نا قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا، اس پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شاید یہ نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو کہا۔ بات سمجھتے نہیں، نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے یہ حالیہ طور پہ مراد ہوتا ہے، جب بادشاہ بن گیا، اختیار آ گیا، تو گویا کہ اللہ نے کہہ دیا نا کہ اب یہ تیرے پاس ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اب چاہوں تو مسجد میں چل کے آؤں، چاہوں تو کسی برائی کی طرف جاؤں۔ اس کا کوئی بندہ یوں کہے کہ اللہ نے کہہ دیا اب جا بھائی، ادھر جانا ہے تو ادھر جا، ادھر جانا ہے تو ادھر جا، اللہ نے کہہ دیا، کہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے میری طرف وہی بھیجی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دے دیا ہے۔ فرمایا قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، یا تو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان میں بھلائی اختیار کر۔ لیکن میرے مرشد کریم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر کے پاس آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بھی بدل دی گئی ہے، ہر بندہ گرمی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
7 خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ان 7 خوش نصیبوں میں پہلا خوش نصیب امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انصاف کرنے کا مقام بہت اونچا ہے۔ فرمایا اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے امام عادل، عدل والے بادشاہ کا ذکر آیا، اور ہر آدمی اس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات ضرور ہوتے، کچھ نہ کچھ معاملات میں وہ گویا کہ امام اور فیصلہ کرنے والا اور حکمران ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، ہر ایک کی ماتحت کچھ نہ کچھ رعیت بھی ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملک کا بادشاہ ہے تو عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر کا بادشاہ ہے اپنے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا ہر ایک کے ماتحت کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ فرمایا جو انصاف کرے گا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بے انصافی کرے گا اور ناجائز کرے گا، کسی کی حق تلفی کرے گا، پھر وہ اپنا انجام دیکھے۔ اللہ ہمیں انصاف کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ بارکہ اب حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے کہا تو حکمران ہے، اب مرضی آئی تو انصاف کر، تو مرضی آئی تو ان کے اوپر ظلم کر، لیکن اس نے اس حکومت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ قال ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، بہرحال جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، پسند قریب ہم اس کو سزا دیں گے۔ ہمارا یہ درہ ظالم کے لیے ہوگا، عادل کے لیے نہیں ہوگا، انصاف کے لیے نہیں ہوگا۔ ورنہ بادشاہ جب ظلم پر آتے ہیں اہل حق پر بھی بڑے ظلم کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک بات عرض کروں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے اے اللہ ابو الہیثم پر رحم فرما۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت جی کون ہے ابو الہیثم، جانتے ہو؟ کہا ہاں جی ڈاکو ہے اس علاقے کا سب سے بڑا۔ تو کہا اس کے لیے اسپیشل کیوں دعائیں ہو رہی ہیں؟ فرمایا اس لیے جب وقت کا حکمران کہتا تھا قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم سب مخلوق ہے، ایک وقت میں نہیں تھے پھر آ گئے ہیں، پھر ہیں تو پھر کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گے، ایسے ہی قرآن بھی بس ایک وقت کے لیے تھا اور گیا، مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی، ایسے اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے۔ اور اس جرم میں امام صاحب کو قید کیا گیا۔ امام صاحب فرمان لگے کہ جیل کی چکی سے نکال کر کوڑے مارے جاتے تھے، اور جب مجھے جیل کی چکی سے نکالا جا رہا تھا میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پوچھا کون ہو جی؟ اس نے کہا میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں اس خطے کا۔ اسی چکی میں وہ بھی بند تھا جہاں امام صاحب کو بند کیا گیا۔ تو ابو الہیثم نے مجھے کہا کہ بڑی مہربانی جی، ابو الہیثم نے مجھے کہا کہ احمد بن حنبل میں ڈاکو ہوں اس خطے کا اور میں نے کئی وارداتیں کی ہیں، لیکن جب وہ مجھے کوڑے مار کے منوانا چاہتے ہیں نا کہ واردات مان جا، میں کہتا ہوں میں نے کوئی واردات نہیں کی۔ وہ مار مار کے کوڑے تھک جاتے ہیں، میں نے آج تک ایک چوری بھی تسلیم نہیں کی۔ میں جھوٹا ہوں، ظالم ہوں، سب کچھ ہوں، مجھے پتہ ہے جو کچھ ہوں، لیکن پھر بھی ڈٹا ہوا ہوں۔ تو کہیں کوڑے کے ڈر سے موقف تبدیل نہ کرنا، تو قرآن کی عظمت کے لیے آیا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ اس ڈاکو کی نصیحت میرے ذہن میں ایسے بیٹھی، پھر میں بھی پیش ہوا، پھر مجھے لٹا دیا گیا، پھر کوڑے برسائے گئے میرے جسم پر، اور پھر کوڑے مار کے پوچھا ہاں اب بتا، میں نے کہا اب بھی یہی بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ بادشاہوں کا کوڑا اہل حق کے لیے ہوتا ہے، اہل حق پر ظلم کر کے کئی اہل حق بیچارے جیلوں میں پڑے،
کئی دنیا سے چلے گئے، لیکن ذوالقرنین کو اللہ نے حکومت دی، اس نے کہا نا اما من ظلم فسوف نعذبہ، میرا کوڑا ظالم کے لیے ہوگا۔ انصاف والے بادشاہ کا کوڑا کس کے لیے ہوتا ہے جی؟ ظالم کے لیے، اہل حق کے لیے نہیں، انصاف کرنے والے کے لیے نہیں۔ ہاں ظالم کو روکنا یہ بھی اس پر ضروری ہے، جیسے مظلوم کی مدد کرنا بادشاہ کی ضروری ہے، ایسی ظالم کو ہاتھ کو روکنا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا جیسے کسی اچھے آدمی کے ساتھ برائی کرنا یہ گناہ ہے، ایسی برے آدمی کے ساتھ اچھائی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ ایک آدمی قاتل ہے، ڈاکو ہے، آگے پکڑا گیا ہے، اس کو عزت کے ساتھ واپس کر دیا جائے تو وہ اور ڈاکے ڈالے گا نا، فرمایا اس کے ساتھ اچھائی کرنا بھی گناہ ہے، بلکہ اس کو ظلم سے روکنا بھی بادشاہوں کی کیا ہے جی؟ ذمہ داری ہے۔ فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، جس نے ظلم کیا میں اس کو عذاب دوں گا، ثم يرد الى ربہ، پھر رب کی طرف وہ لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اللہ اس کو ذلت کا، سختی کا عذاب دے گا۔ دنیا میں اپنے طور پہ کوشش کروں گا، پھر اگر اس نے توبہ نہ کی اللہ کے پاس جائے گا، اصل سزا تو اللہ نے دینی ہے لیکن میں ظالم کو سزا دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے اللہ کے پاس تو بہت اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی اس کے لیے آسانی کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر دو چیزیں جی، ظالم کا ذکر کیا تو پہلے فرمایا کہ ہم سزا دیں گے، میں سزا دوں گا، اور پھر اللہ بڑی سزا دے گا، اور جب انصاف والے کا ذکر کیا تو اللہ کے بدلے کا ذکر پہلے کیا۔ اللہ کی شان تو بڑی ہے نا جی، بہت بڑا شان، اصل تو بدلہ اللہ نے دینا ہے، ہاں کچھ ہم بھی کوشش کریں گے، جتنا ہم سے ہو سکا ہم بھی اس کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے، باقی بدلہ تو نیکیوں کا انسان کوئی دے نہیں سکتا، نیکی کا بدلہ کون دے گا جی؟ اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی مدینہ منورہ جا رہا تھا، مدینہ سے آ رہا تھا، مدینہ سے باہر آ رہا تھا، آگے راستے میں اس کو مل گیا حجاج بن یوسف، تو حجاج نے پوچھا بابا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا شہر رسول سے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے شہر سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر سناؤ نبی کے شہر کے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے برا حالت ہے، وہ ظالم جو حجاج مسلط ہے اس نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے، اور پھر بڈھے بابے کے منہ میں جو آیا اس کو نکالا حجاج، ایسی تیسی پھیر ایسا ہی گالیاں شالیاں دی۔ جب خوب وہ دل ٹھنڈا کر چکا نا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا بادشاہوں کو صحیح سناتے ہیں جب تنگ ہوتے ہیں، تو آٹے کی لائن میں کھڑے کھڑے جب آٹا نہ ملے آخر میں پھر صحیح سناتے ہیں نا، ایسے اس نے سنائی۔ اچھا جب صحیح سنا چکا، اس حجاج نے کہا بابا جی مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں تو نہیں جانتا آپ کو۔ انہوں نے کہا میں حجاج ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں حجاج ہوں۔ بابا ایک دفعہ تو سمجھ گیا کہ کم خراب ہو گئے، یہ باتیں یہاں نہیں کرنی تھی، لیکن بابا تھا بڑا سمجھدار، اس نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ بابا نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا حجاج نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں پاگل آدمی ہوں، میں بک بک کرتا رہتا ہوں میری باتوں میں کوئی دھیان ہے؟ مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں دن میں 3 دفعہ، اور گھر والے مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، بس آج چھڑا کر آ گیا ہوں، لہٰذا میری کسی بات پہ یقین